جب ہم اللہ رب العزت اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کرے ہمارے لیے اور پھر ہم روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غلط کام وہی سارے جاری رکھیں، وہی سارے کام جاری اور ساری رہیں، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ ہمارا روزہ قطعاً نہیں ہوگا۔ آپ کا افطار سحری کر لینا، کھانا کھا کے بھوک کو پیاس کو برداشت کر کے سارا دن فلموں ڈراموں کے آگے کنجروں کنجریوں کے چہرے اور زانی لوگوں کو دیکھنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کے قریب نہ جانا، سارا دن یوں ہی گزار دینا، سوشل میڈیا کے اوپر ریلز دیکھ رہا ہے، میڈیا چلا رہا ہے، اسے دیکھی جا رہا ہے، نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا کرکٹ کھیل رہا ہے یا سو کے گزار رہا ہے جیسے سالوں کا مزدور تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں، سو کے سارا دن گزار رات کو ٹورنامنٹ اور کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے نہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے کے اندر تم نے کمائی کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے، مالک کائنات کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر ہم نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ ایک ایک نیکی کو ہم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں اور 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب میں اتنا زیادہ اجر و ثواب کو بڑھا رہا ہوں تو ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 شخص آئے، آ کر کے اسلام قبول کیا۔ ایک شخص نے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتے پڑھتے جہاد کا وقت آیا، جہاد فی سبیل اللہ میدان قتال میں کارساز میں پہنچ گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے رائے کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا۔ أو قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني
قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، ہم سب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ سے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا۔ اس چیز پہ ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ سلف صالحین 5 سے 6 مہینے پہلے ہی ماہ صیام کا، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کی شدت سے انتظار کیا کرتا، اور جب رمضان المبارک آ جایا کرتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ماہ صیام دیا، ماہ رمضان دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بہت ساری خصوصیات کو رکھا، بڑی اہم چیزوں کو رکھا، اور ساری کی ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزوں کو، ماہ صیام کے روزوں کو فرض کیا۔ کس لیے فرض کیا؟ کہ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر عاجزی، انکساری، خوف خدا، اللہ رب العزت سے ملاقات، اللہ رب العزت سے ملنا، مالک کبریا سے ملاقات کی شدت کے ساتھ تمہارے دلوں میں تڑپ پیدا ہو جائے، نیکیوں کی طرف تم بھاگنے والے بن جاؤ۔ اب اتنا انتہائی اہم ترین حصہ ہمارے اسلام کا کہ فرمایا کہ روزے جو ہیں وہ تم پہ فرض کیے گئے۔ اب انتہائی اہم ترین بات سوچنے والی یہ ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کس کس پہ روزے فرض ہیں؟ روزے کس کس پر فرض ہیں؟ کیا ساری امت کے لوگ فرض روزے رکھیں گے یا رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑیں گے بھی؟ تو یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزوں کو فرض کیا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، اب یہ زیادہ کچھ نہیں ہے، تھوڑے سے دن ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کیونکہ اللہ رب العزت یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات کو کھڑا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر، رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہے، اب چھوٹ کس کے لیے؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا، یا تم میں سے کوئی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں تمہیں چھوٹ ہے، روزے نہیں رکھنے، روزے نہیں رکھنے، چھوڑ دینے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو گنتی کے تم روزے چھوڑو گے نا بیماری کی حالت میں یا حالت سفر میں، وہ دوسرے دنوں میں جا کے ان روزوں کو پورا کرنا، چھوٹ نہیں۔ ارکان اسلام
اسلام کے انتہائی اہم ترین رکن میں سے جس کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت دین اسلام کی بنیادوں کا یہ حصہ ہے۔ ارکان اسلام میں انتہائی اہم ترین رکن ہے روزہ، کسی کے لیے چھوٹ نہیں۔ اب رمضان المبارک میں وہ مائیں بہنیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی جو فطرتی طور پر کچھ ان کے مخصوص ایام آتے ہیں، ان مخصوص ایام کے اندر انہیں روزے سے چھوٹ کہ روزہ نہیں رکھیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اور تم میں سے وہ شخص بھی روزہ نہیں رکھ سکتا جو روزہ رکھنے کی حالت میں نہ ہو، طاقت ہی نہ رکھتا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اسے چاہیے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے، زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے تو کھانا کھلانے پر اس پہ پھر کوئی فدیہ نہیں۔ انتہائی اہم ترین رکن ایسا رکن ہے جس سے کوئی چھوٹ نہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے ایک حد لگا دی کہ روزے کی فرضیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم میاں بیوی کا حلال رشتہ ہے اس پر بھی اگر تم قائم کرو گے اس پہ بھی تمہیں ہرجانہ پڑ جائے گا۔ اب اس پر کیا کرنا ہے؟ اگر تعلق قائم ہو گیا ہے وہ بھی آسان نہیں ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھ لینا انتہائی آسان ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھ لینا آسان ہے، جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جائز تعلق قائم کرتے ہیں اس کے اوپر پھر آپ کو کتنا ہرجانہ پڑنا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم تعلق قائم کرو گے تو کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ دیت دینی ہے، یہ آپ پر فرض بن گیا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں ایک تعلق کو قائم کیا۔ اگر آپ ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کا عمل 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ ایک روزہ ہے وہ چھوڑا آپ نے، اسے خراب کیا اور اللہ رب العزت کو ناراض کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، سرکش جنوں کو بند کر دیا ہے، شیطانوں کو بند کر دیا، لگام ڈال دی۔ کس لیے ڈال دی؟ اس لیے ڈالی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ کو جنت دے دے، آپ کو جنت مل جائے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا اگر تم 2 مہینوں کے اپنا 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں نہ کھلا سکتے تو تیسرا کام جو کرنے والا ہے آپ کا، وہ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھتے جانا۔ ایک روزے کو، ایک فرض روزے کو خراب کرنے پہ چھوڑنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی سخت سزا ہے۔ اور رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رمضان المبارک کو ہم نے اتنا پاکیزہ اور بابرکت بنایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو بھی بند کیا، جنوں کو بھی بند کیا اور قرآن بھی اتار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایک رات اس میں اتنی انتہائی اہم ترین رات رکھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرا، اور مالک کائنات نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ماہ صیام کا مہینہ پالے، رمضان المبارک پالے، پھر اس پر روزوں کا رکھنا فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ہم اللہ رب العزت اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کرے ہمارے لیے، اور پھر ہم روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غلط کام وہی سارے جاری رکھیں، وہی سارے کام جاری اور ساری رہیں، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ ہمارا روزہ قطعاً نہیں ہوگا۔ آپ کا افطار سحری کر لینا، کھانا کھا کے بھوک کو پیاس کو برداشت کر کے سارا دن فلموں ڈراموں کے آگے کنجروں کنجریوں کے چہرے اور زانی لوگوں کو دیکھنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کے قریب نہ جانا، سارا دن یوں ہی گزار دینا، سوشل میڈیا کے اوپر ریلز دیکھ رہا، میڈیا چلا رہا ہے، اسے دیکھی جا رہا ہے، نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا کرکٹ کھیل رہا ہے، یا سو کے گزار رہا ہے جیسے سالوں کا مزدور تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں، سو کے سارا دن گزار رات کو ٹورنامنٹ اور کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے نہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے کے اندر تم نے کمائی کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے، مالک کائنات کے سامنے روبرو پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر ہم نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ ایک ایک نیکی کو ہم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب میں اتنا زیادہ اجر و ثواب کو بڑھا رہا ہوں تو ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 شخص آئے، آ کر کے اسلام قبول کیا۔ ایک شخص نے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتے پڑھتے جہاد کا وقت آیا، جہاد فی سبیل اللہ میدان قتال میں کارساز میں پہنچ گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے راہ